دعا کرنے سے پہلے آئیں ایک لمحہ خداوند کے کلام کو سننے کے لیے نکالیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو خاموش کروائیں اور خدا کے کلام کو سنیں، اسے اپنے دل میں جگہ دیں۔ پھر ہم نئے جوش کے ساتھ مل کر دعا کریں گے اور یہ دعا یقیناً آپ کے لیے آسمان کھول دے گی۔ پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام 2 باب ہے اور اس کی 3 سے 11 آیات نیا عہد نامہ کی سب سے گہری الہی عبارتوں میں سے ہے۔ اسے اکثر مسیح کا گیت کہا جاتا ہے۔ یہ ابتدائی مسیحی ایمان کا بیان ہے جو مسیح کے خالی ہونے اور اس کی خاکساری خدمت اور جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ آئیں اسے مقدس کلام سے براہ راست پڑھیں۔ 3 آیت میں لکھا ہے، تفرقے اور فخر کی وجہ سے کچھ نہ کرو بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ ہر ایک صرف اپنی ہی نہیں بلکہ دوسروں کی بھی فکر کرے۔ وہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ وہ خدا کی صورت میں تھا مگر خدا کے برابر ہونے کو اپنی ملکیت نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر کے خادم کی شکل اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ انسانی صورت میں آ کر اپنے آپ کو پست کیا اور موت بلکہ صلیبی موت تک فرما بردار رہا۔ اس لیے خدا نے اسے بہت بلند کیا اور وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا ٹکے، خاص مانیوں میں، خاص زمین پر، خاص زمین کے نیچے، اور ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے، خدا باپ کے جلال کے لیے۔ یہ آیات مسیح کی الوہی ذات اور اس کے انسانی مشن کی اصل کو ظاہر کرتی ہے۔ یسوع خدا کا ابدی بیٹا باپ کے ساتھ برابر لامحدود طاقت اور جلال کا مالک تھا، پھر بھی اس نے اپنے الہی حقوق کو تھامے نہیں رکھا۔ اس نے خود کو خالی کیا، اپنی الوہیت کھوئے بغیر بلکہ اپنے جلال کو چھپا کر انسانی فطرت کو اپنی ہستی میں شامل کیا، جیسا کہ ابتدائی الہیات دانوں نے بیان کیا ہے۔ اس نے آسمان کی شان چھوڑ دی جہاں فرشتے ہمیشہ قدوس قدوس پکارتے ہیں۔ وہ ایک ٹوٹے ہوئے جہان میں آیا جو کمزوری، دکھ اور بغاوت سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے نازک انسانی جسم پہنا، بھوک، تھکاوٹ اور آزمائش کا سامنا کیا، پھر بھی گناہ سے پاک رہا۔ اس نے ہماری شرمندگی اور لعنت کو صلیب پر اٹھایا۔ پولس رسول کا خط گلاطیوں کے نام 3 باب 13 آیت یسوع کی یہ خاک ساری دنیا کے ہر راج کو توڑتی ہے۔ ہماری دنیا میں لوگ عزت اور طاقت کے پیچھے دوڑتے ہیں مگر یسوع نے الٹی بادشاہی دکھائی۔ اگرچہ وہ دولت مند تھا، تمہاری خاطر غریب بنا تاکہ تم اس کی غریبی سے دولت مند ہو جاؤ۔ پولس رسول کا 2 خط کرنتھس کلیسیا کے نام 8 باب 9 آیت وہ جو کائنات کی تعریف کے لائق تھا اپنی شاگردوں کے پاؤں دھونے تک جھک گیا، ایون یہودا کے بھی۔ سونے کا تاج نہیں بلکہ کانٹوں کا تاج، تخت نہیں بلکہ صلیب، جیسا کہ پترس کا پہلا عام خط ہے، اس کا 5 باب 5 سے 6 آیت کہتی ہے، خداوند مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو فضل دیتا ہے۔ پولس فرماتا ہے، وہی مزاج رکھو جو مسیح یسوع کا تھا۔ یہ صرف ذہنی رضامندی نہیں بلکہ دل کی تبدیلی ہے۔ کیا ہم تیار ہیں کہ اپنا غرور چھوڑ کر اس کی پیروی کریں؟ تواضع خدمت سے جڑی ہوئی ہے۔ یسوع تعریف لینے نہیں بلکہ خدمت کرنے اور اپنی جان فدیہ میں دینے آیا۔ مرکز کی انجیل 10 باب 45 آیت تصور کرے، کائنات کا خالق شاگردوں کے پاؤں دھو رہا ہے، اس کے الہی ہاتھ بیماروں کو شفا دیتے اور گرے ہوئوں کو اٹھاتے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ تھا مگر دوستوں، دشمنوں اور حتیٰ کہ اپنے غردار کی بھی خدمت کی۔ یہ خدمت صلیب پر ہمارے گناہ کو اٹھانے تک پہنچی۔ یسایہ کی کتاب 53 باب 5 آیت اس کی محبت شکر گزاری اور حیرت پیدا کرتی ہے۔ اس کی محبت شکر گزاری اور حیرت پیدا کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے، ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی۔ یوحنا کی انجیل 13 باب 34 اور 35 آیت ہمیں تعریف کے لیے نہیں بلکہ چھپی وفاداری میں خدمت کرنے کو بلایا گیا ہے۔ اس کی زندگی کا تاج فرما برداری تھا۔ اگرچہ وہ بیٹا تھا، اس نے دکھ سہ کر اس کی زندگی کا تاج فرما برداری تھا۔ اگرچہ وہ خدا کا بیٹا تھا، اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی۔ عبرانیوں کا خط ہے 5 باب 8 آیت گت سمنی میں اس نے کہا، اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ متی کی انجیل 26 باب 39 آیت یہ سچی نجات دینے والی محبت تھی۔
اس نے دھوکہ، مذاق، کوڑے اور صلیب برداشت کی۔ یہ سچی نجات دینے والی محبت تھی۔ پالوس رسول کا خط ہے رومیوں کے نام 5واں باب 8 آیت۔ ہمارا جسم مزاحمت کرتا ہے مگر روح قوت دیتی ہے۔ پالوس رسول کا خط ہے رومیوں کے نام 8واں باب 13 آیت۔ یہ کلام ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ تواضع، خدمت اور عطائت سے مسیح کی مانند بنے۔ ہمارا نفس مخالفت کرتا ہے مگر خدا کی روح ہمیں طاقت دیتی ہے۔ اور یاد رکھے، تواضع کے بعد بلندی ہے، فرما برداری کے بعد جلال، صلیب کے بعد جی اٹھنا ہے۔ متی کی انجیل ہے 23واں باب 12 آیت۔ آئے روح القدس سے دعا کریں کہ ہمارے ذہنوں کو نیا کرے۔ پالوس رسول کا خط ہے رومیوں کے نام 12واں باب 2 آیت۔ خود غرضی کو نکال دے اور یسوع کی خدمت اور عطائت ہمارے اندر ڈال دے۔ اس افراتفری برے جہان میں ہم روشنی کی طرح چمکے۔ اب ہم مل کر دعا کریں تاکہ خدا کا کلام ہمارے دلوں میں اور گہرا اترے۔ آئیں اپنی آنکھیں بند کریں اور خداوند یسوع کے سامنے جھکیں اور مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے آسمانی باپ، تو ہی تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ تو میرا خداوند ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں تیری تمجید کروں گا۔ زبور 118:28 آیت۔ تجھے جاننے کی خوشی سب سے بڑی ہے اے میرے خداوند۔ اے خداوند، میرا دھیان صرف تیری طرف لگا رہے اور میں صرف تجھ پر بھروسہ کرتا رہوں، جیسا کہ یسایہ کی کتاب اس کا 26واں باب 3 آیت میں وعدہ کیا گیا ہے۔ مجھے جھوٹے معبودوں کی طرف مت جانے دے۔ تیرا کلام فرماتا ہے سب کام بغیر شکایت اور جھگڑے کے کرو تاکہ تم خدا کے بے داغ اور بے عیب فرزند بنو۔ پالوس رسول کا خط فلپیوں کے نام 2 باب 14 اور 15 آیت۔ مجھے منفی سوچ اور تلخی سے بچا تاکہ میں تیرے نور کی طرح چمکوں اور لوگوں کو تیری نجات کی طرف لے آؤں۔ یسوع تیری وفاداری کا شکر ہو۔ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے۔ اس کی رحمت ہر صبح نئی ہوتی ہے۔ نوح کی کتاب ہے 3 باب اور اس کی 22 اور 23 آیت۔ تیری رحمت سے تو نے موت کی جگہ زندگی اور گناہ کی جگہ راست بازی دی۔ پالوس رسول کا دوسرا خط ہے کرنتھس کلیسیا کے نام 5واں باب 21 آیت۔ میرا دل اس محبت پر کیسے نہ بھرے جائے۔ اے میرے خداوند یسوع، میں تیری غیر متزلزل وفاداری کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے۔ یہ خدا کا رحم ہے کہ وہ ہر صبح ہمیں نیا زور دیتا ہے۔ اے خداوند یسوع، آج صبح میں تیرے سامنے جھکا ہوں۔ دیکھ، میں گناہ گار ہوں۔ تو میرے گناہ سے واقف ہے، تو بھی تو مجھ سے پیار کرتا ہے۔ تو میرے ایمان کو جانتا ہے کہ میرا ایمان اکثر تجھ سے ہٹ جاتا ہے، لیکن تو بھی تو اپنی وفاداری سے مجھے پھر پاس بلاتا ہے۔ اے میرے خداوند یسوع، میں نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے سامنے جھکتا ہوں، اپنی غلطیوں کو مانتا ہوں، اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے منہ سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے رجوع لاتا ہوں، اور میں یہ تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں واقعی گناہ گار ہوں۔ مجھ گناہ گار پر رحم کر اور میری خطاؤں کو بخش کر مجھے یسوع کی مانند بنا دے تاکہ یسوع کا کردار میری زندگی میں نظر آئے۔ اے خداوند یسوع، دیکھ، تو میری کمزوریوں کو بھی جانتا ہے، تو میرے دل کے خیالات سے بھی واقف ہے اور میرے خیالات تجھ سے چھپے نہیں ہیں، تو بھی میں تیرے فضل کو چاہتا ہوں۔ تو اپنے فضل کے وسیلہ سے مجھے موت سے نکال دے، مجھے بیماری سے آزاد کر دے، مجھے غربت سے رہائی بخش، مجھے ہر طرح کی مصیبت سے بچا لے۔ میری چاروں طرف طوفان ہے، میری چاروں طرف نا امیدی کے گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں، لیکن اس میں تیرا نور مجھ پر چمکے۔ اپنی راست بازی کی راہ مجھے دکھا، اپنی کلام کے وسیلہ سے میری رہنمائی کر۔ اے میرے سچے واحد زندہ خداوند، میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، میں کسی اور معبود کے سامنے نہیں جھکا۔ میں سب سے پہلے صبح کو اٹھ کر تیرے سامنے جھکتا ہوں کیونکہ میرا توکل تجھ پر ہے، میرا بھروسہ تجھ پر ہے۔ جس طرح ایک نوکر کی نظریں اپنے مالک کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں، اسی طرح میری نگاہیں تیری طرف لگی ہوئی ہیں۔ دیکھ، میری امید تجھی سے ہے، میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتا، نہ مشرق سے نہ مغرب سے، بلکہ خداوند میری مدد تجھ سے آئے گی۔ میری مدد آسمانوں کے خدا سے آئے گی۔ اے یسوع، تو جو باپ کے داہنی طرف بیٹھا ہے، آج میری دعا سن لے۔ میرے یہ عام سے الفاظ تیرے حضور میں بخور کی مانند پہنچے۔ آج صبح میں اپنے ہونٹوں کی قربانیاں تیرے حضور میں گزرانتا ہوں اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے بدن کو ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کروں گا جو تجھے پسند ہو، کیونکہ یہی معقول عبادت ہے۔ اے خداوند، آج صبح میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، پورا دن میری رہنمائی کرنا، ہر طرح کے خوف سے، حادثات
مشکلات سے، مسائل سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھنا۔ جو کچھ میں نے مانگا ہے، میرا ایمان ہے کہ یسوع نام سے وہ مجھے مل چکا ہے، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ اگر آج کی دعا کے وسیلہ سے واقعی خدا نے آپ کو دلیری بخشی ہے، واقعی آپ کو نئی زندگی بخشی ہے، تو علامت کے طور پر کمنٹس میں ضرور آمین لکھیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔